الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا نور نحن خلقناكم فلولا تصدقون ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم کیوں حق نہیں مانتے افرأیتم ما تمنون تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو تم گراتے ہو انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون کیا تم اس کا آدمی بناتے ہو یا ہم ہی بنانے والے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا وما نحن بمسبوقین اور ہم اس سے بے بس نہیں الا ان نبدل امثالکم کہ تم جیسے اور بدل دیں وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ اور تمہاری صورتیں وہ کر دیں جس کی تمہیں خبر نہ ہو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى اور بے شک تم جان چکے ہو پہلی اٹھان فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ پھر کیوں تم نصیحت حاصل نہیں کرتے سورہ واقعہ کا جو ہے وہ درس ہے اور اس میں گروہ جو بیان کیے گئے تھے تیسرا گروہ جو تھا اصحاب شمال کا یعنی بائیں جانب والوں کا اس سے پچھلی چند آیتوں میں ان کے لیے اللہ نے کیا عذاب تیار کیے ہیں وہ ذکر کیے اب یہاں سے آگے چند آیتیں ہیں جن میں اللہ عز و جل انہی لوگوں کو یعنی بائیں جانب والوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اپنی کچھ نشانیاں اپنی کچھ قدرت کے آثار بتاتا ہے اور انہیں جو ہے وہ اس بات کی طرف راغب کرتا ہے کہ ہم نے یہ ساری نشانیاں تمہیں عطا کی ہیں اور تم جو ہے وہ ہماری نافرمانی پر اتر آئے ہو اور ہماری نافرمانی کرتے ہو اس سے باز آ جاؤ تو اللہ فرماتا ہے پہلی آیت میں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تم کچھ بھی نہیں تھے پہلے محض ایک پانی کا قطرہ تھے ہم نے تمہیں اس سے وجود عطا کیا ہے تمہیں اتنی ساری نعمتیں تمہارے اپنے ہی وجود میں عطا کی ہیں اور تم پھر بھی ہمارا حق نہیں مانتے تم پھر بھی ہمارے سامنے نہیں جھکتے ہماری نافرمانی سے باز نہیں آتے ہمارے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہو حالانکہ انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہم نے تمہیں وجود دیا پہلے تم جو ہے وہ بالکل قابل ذکر چیز نہیں تھے پھر اللہ نے تمہیں وجود بخش دیا تو جس نے وجود بخشا ہے اس کا حق ماننا چاہیے کہ اس کی نافرمانی کرنی چاہیے پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے یعنی ہم نے تمہارے لیے موت کا ایک دن مقرر کر دیا ہے ہاں اس کا حساب مختلف ہے کوئی بچپن میں ہی چلا جاتا ہے کوئی جوانی میں جاتا ہے اور کوئی بڑھاپے کے اندر جو ہے وہ جا کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے لیکن جانا سب نہیں ہوتا ہے کوئی یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی انسان بنائے ہیں کسی کے لیے بھی دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں رکھا وہ بھی آئے تھے اور چلے گئے اور تم بھی آئے ہو اور تم بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے پھر یہ آیت واضح کر دیتی ہے کہ یہ ضروری اور لازمی نہیں ہے کہ بندے کو بڑھاپا آئے گا تو ہی اس کی موت آئے گی شاید ہمارے لوگوں نے ذہن بنا لیا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے ابھی تو موت کے کوئی آثار ہی نہیں ہیں ابھی تو میں جوان ہوں نا ابھی کہاں موت کے کوئی آثار ہیں نہ کوئی بیماری ہے مجھے نہ ہی کوئی جو ہے وہ اور میرے جسم کے اندر خرابی ہے بالکل جو ہے وہ ٹھیک ہوں میں تو اب تو موت کا جو ہے وہ کوئی اثر نہیں ہے
سوچ شاید ایسی ہے کہ بڑھاپا آئے گا, کوئی بیماری آئے گی تو ہی میں سمجھوں گا کہ شاید اب جو ہے وہ میرا وقت قریب آ گیا. حالانکہ یہ آیت بالکل واضح کر دیتی ہے کہ حساب مختلف رکھے ہیں اللہ نے, لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کس وقت جانا ہے, کہ اس نے بچپن میں ہی چلے جانا ہے یا اس نے جوانی. یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے سب سے بڑا. وہ انسان کو اس دھوکے میں رکھتا ہے کہ ابھی تم جو ہے وہ جوان ہو, ابھی تمہارا جو ہے وہ موج مستی کرنے کا ٹائم ہے, ابھی توبہ کرنے کا وقت نہیں آیا, تمہارے آگے اتنی لمبی زندگی پڑی ہے, اتنا وقت ہے تمہارے پاس, اس وقت توبہ کر لینا. ابھی گناہ کرتے رہو, ابھی کرتے رہو, ٹھیک ٹھاک گناہ کرو, جو تمہارے من میں آتا ہے وہ کرو, بعد میں اللہ سے, کیونکہ اس نے انسان کو اس بات کی طرف بھی راغب کرنا ہے کہ اللہ تو تمہارا بخشنے والا ہے اور وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. تم ابھی گناہ کرتے رہو, بعد میں اس سے معافی مانگ لینا, وہ تمہیں معاف کر دے گا. لیکن اس انسان کو پتہ ہے کہ اس کے معافی مانگنے کا جو ہے وہ موقع ملے گا, یہ کسی کو بھی نہیں پتہ. بندہ اس امید پر گناہ کیے جا رہا ہے کہ ابھی میرے پاس ٹائم ہے, میں بعد میں جو ہے وہ معافی مانگ لوں گا, توبہ کر لوں گا. ممکن ہے توبہ کرنے سے پہلے ہی اس کی موت آ جائے, کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے. موت کا وقت صرف ذات باری تعالیٰ ہی جانتی ہے کہ کب کس کی جو ہے وہ موت لکھی ہوئی ہے. لیکن ہم شاید دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ہم جس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں ایسے ہے جیسے ہم کانٹریکٹ کر کے آئے ہیں اللہ کے ساتھ کہ 60 سال سے پہلے موت نہیں آئے گی ہمیں, 60 سال ہوں گے پھر میں سمجھوں گا کہ اب چونکہ بڑھاپا آ گیا ہے تو اب میں جو ہے وہ نیکیاں, اب تو گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں باقی بچی. بڑھاپے میں نیکی کا کیا فائدہ ہے؟ نیکی فائدہ دیتی ہے ہر جگہ, بڑھاپے میں بھی فائدہ دیتی ہے, لیکن جو جوانی کے اندر نیکی فائدہ دیتی ہے وہ بڑھاپے کے اندر فائدہ نہیں دیتی. سرکار نے فرمایا ہے کہ کل بروز قیامت جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے, عرش کا سایہ ہوگا, ہر طرف سورج کی گرمی ہے, ابھی سورج کا رخ ہماری طرف نہیں ہے, اس کی پیٹھ ہے ہماری طرف. قیامت کے وقت اس کا رخ ہماری طرف کیا جائے گا اور سوا نیزے پر سورج ہوگا, زمین تانبے کی کر دی جائے گی. اس وقت وہ گرمی برسائے گا اور کوئی سایہ والی جگہ بھی نہیں ہوگی جہاں بندہ سایہ لے سکے جا, صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اور وہاں چنندہ بندے ہی سایہ کے اندر رکھے جائیں گے. اور انہی لوگوں میں وہ جوان بھی ہے کہ جس کی جوانی اس کے رب کی عبادت میں گزر جائے. جب طاقت ہو گناہ کرنے کی, جب ساری سہولیات میسر ہوں, جب سارے وسائل میسر ہوں گناہ کے, پھر بھی بندہ اپنے رب کی خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑ دے تو وہ بندہ اصل کامیاب ہے. اس کی جوانی جو ہے وہ سمجھے کامیاب ہو گئی, وہ جوانی کہ اس نے اپنے حالانکہ اس کے پاس طاقت ہے گناہ کرنے کی, بعد میں تو طاقت ہی باقی نہیں نہ بچی. بندے کے پاس سہولت ہی نہ رہے تو بندہ کہے چلو ٹھیک ہے گناہ سے بچ گیا, میں گناہ چھوڑ دیں. اب میں جب چھوڑنے کا وقت تھا تب نہیں چھوڑے تھے, اس وقت طاقت تھی گناہ کرنے کی, اس وقت چھوڑتے تو وہ چھوڑنا کام آ جاتا. تو یہی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم میں موت مقرر کر دی ہے, ہر ایک کا وقت مختلف ہے. ضروری نہیں کہ بوڑھا ہو, بیماری آئے تو ہی موت آئے, بلکہ بالکل اچھی حالت میں بھی موت آ سکتی ہے, کیونکہ کسی کو تو پتہ ہی نہیں کہ کب کس نے جانا ہے. بندہ کہیں بھی جا کر چھپ جائے, اپنا کوئی بھی جو ہے وہ آج تک طریقہ ایسا نہیں ایجاد ہو سکا کہ بندے کو پتہ چل جائے کہ اس کی موت کا وقت کیا ہے یا موت سے چھٹکارے کی کوئی صورت ہو سکے. کوئی ایسا, اتنی سائنس نے ترقی کر لی, اتنا انسان آگے چلا گیا ٹیکنالوجی کے اندر, لیکن اب تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہو سکا جو یہ بتا سکے کہ موت کا وقت یہ ہے, تمہاری اتنی عمر میں موت ہو جائے گی. تو جب پتہ ہی نہیں ہے تو ہر وقت نیکی کے اندر رہنا چاہیے, ہر وقت جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر رہنا چاہیے, ہر وقت اس سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں کہ وہی لمحہ ہماری موت کا لمحہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہماری موت آئے ہمارے سر پر اور ہم جو ہے وہ گناہوں کے اندر مشغول ہوں, ہماری موت آئے اور ہم رب کی نافرمانی کے اندر پڑے ہوئے ہوں, بلکہ موت آئے تو خوش نصیبی کہ ہمارا سر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جھکا ہوا ہو. یہ خوش نصیبی ہے بندے کی. یہ اسی وقت ہوگا جب وہ 5 وقت کا نمازی ہوگا پکا. اس نے کبھی مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھا ہوگا. عید کے عید جس نے مسجد کا منہ دیکھنا ہے تو اس کی ایسی حالت تھوڑی ہوگی. جس نے عید کے عید ہی آنا ہے, جس نے رمضان کے رمضان ہی آنا ہے, یا جس نے جمعے کے جمعے ہی آنا ہے, اس کی ایسی حالت تھوڑی ہوگی. ایسی حالت تو اس کی ہوگی جو 5 وقت پکا نمازی ہے, وہ آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کیونکہ اس کو توفیق ملتی ہے. اس کا دل ہمیشہ جو ہے وہ اس مومن کی تعریف کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے.
کہا ہے کہ اصل مومن وہ ہیں کہ جن کے دل ہمیشہ مسجد کے اندر جو ہے وہ لگے رہتے ہیں۔ کیسے؟ حضور نے اس کی مثال دی کہ مسجد میں جیسے فانوس لٹکے ہوتے ہیں روشنی لگانے کے لیے، روشنی کرنے کے لیے، ایسے ہیں وہ مومن کہ ان کا دل ہمیشہ مسجد کے اندر ہی لٹکا رہتا ہے۔ وہ گھر بھی جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہی خیال ہوتا ہے کہ ابھی اذان آئے گی تو ہم دوبارہ سے جو ہے وہ مسجد کے اندر حاضر ہو جائیں گے، ابھی اذان آئے گی ہم دوبارہ مسجد میں چلے جائیں گے۔ ایسے مومن سمجھے ہمیشہ رب کی عبادت کے اندر، اگرچہ وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ اپنے کاروبار میں رہنا بھی بارگاہ الہی میں رہنا ہو سکتا ہے اگر بندہ اس کو اچھے طریقے سے کرے، ایمانداری اس میں رکھے۔ کوئی منع نہیں کیا اللہ نے مال کمانے سے یا اپنی دکان پر بیٹھنے سے یا اپنا کاروبار کرنے سے۔ وہ کاروبار کرنا، وہ دکان پر بیٹھنا بھی عبادت میں تبدیل ہو سکتا ہے، بس چند احتیاطیں کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف ایک اچھی نیت کر لیں اس میں کہ میں رزق حلال کمانے کی نیت سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، تو یہ نیت کر لیں گے تو وہ آپ کا وہاں بیٹھنا بھی، آپ بیٹھے ہیں پیسے کما رہے ہیں، وہ پیسے کمانا بھی عبادت میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر کوئی دھوکے بازی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، وہاں پر کوئی فراڈ نہ کریں، تو وہ آپ کا فائدہ، آپ کا یہ پیسے آپ اپنے کما رہے ہیں لیکن آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں۔ تو یہ بندہ سمجھیں کہ ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ کے اندر ہے، کہ اگر وہ کاروبار کرتا ہے تب بھی اس کو اپنے رب کا خوف ہے، اگر وہ اپنے گھر جاتا ہے تب بھی اس کو اپنے رب کا خوف ہے، اگر وہ مسجد آتا ہے تب بھی رب کا، ہر وقت اس کے دل میں اس کے رب کا خوف موجود ہے، تو وہ بندہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر رہتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے افرأیتم ما تحرثون، تو بلا بتاؤ تو جو تم بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اسے کھیتی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما، ہم چاہیں تو اسے پامال کر دیں، فظلتم تفکہون، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ، انا لمغرمون، ہم پر مصیبت آن پڑی، بل نحن محرومون، بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے، محروم ہو گئے۔ یہاں اللہ فرماتا ہے کہ بیج تم ڈالتے ہو زمین کے اندر، لیکن اس بیج کو کھیتی بنا کر کون اگاتا ہے؟ اس بیج کو کھیتی بنا کر زمین سے کون باہر نکالتا ہے؟ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اس بیج کو کھیتی بنا دے، تم میں کوئی ایسی طاقت نہیں۔ اگر اللہ چاہے تو تمہارے بیج بونے کے باوجود کوئی کھیتی تم حاصل نہ کر سکو، تمہارا جتنا مرضی تم پانی لگا دو اس کو، لیکن اس میں سے کھیتی نہ نکل سکے اگر اللہ کی مرضی شامل نہ ہو۔ وہ چاہتا ہے تو اس میں سے کھیتی نکل آتی ہے، وہ چاہتا ہے تو درختوں پر پھل لگ جاتے ہیں تمہارے فائدے کے لیے۔ تو یہاں اللہ نے اپنی نشانی بیان کی کہ جو تم بیج بوتے ہو اس کی کھیتی بھی ہم ہی بناتے ہیں تمہارے فائدے کے لیے، کچھ کو تم کھانے میں استعمال کرتے ہو، کچھ کے اور استعمال تم نے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، تو اس کے ذریعے بھی اپنے رب کی نشانیوں پر، قدرت پر دلیل لو اور اس کے سامنے جھک جاؤ۔ پھر فرماتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، تو بھلا بتاؤ وہ پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا ہے یا ہم ہی اتارتے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم چاہیں تو اس پانی کو کھارا کر دیں، فلولا تشکرون، تو پھر تم کیوں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ جو پانی جس پر انسانی زندگی برقرار ہے، اس کے بغیر انسانی زندگی ہو ہی نہیں سکتی، وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ کیا تم میں یہ ایسی قدرت ہے کہ تم بادلوں سے وہ پانی نازل کر سکو؟ کیا تم میں طاقت ہے کہ کہیں سے پانی ابھار کر لے آؤ؟ اللہ فرماتا ہے اگر تمہارا پانی ختم ہو جائے، زمین کے اندر دھنس جائے، تو کون ہے جو تمہارے پانی کو واپس نکال لائے گا؟ اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر وہ چاہے تو پانی ہو تمہارے پاس اور اس پانی کو وہ کھارا کر دے تو پھر تمہارے پینے کے لائق ہی نہ بچے، وہ اس پانی کو ہی کھارا کر دے، استعمال کے قابل ہی نہ رہنے دے، تو پھر تم کس کے پاس جاؤ گے؟ تو اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود تم اللہ کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ اس کے سامنے کیوں نہیں جھکتے؟ نافرمانی سے باز کیوں نہیں آتے؟ پھر فرماتا ہے افرأیتم النار التی تورون، تو بھلا بتاؤ وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو، انتم انشأتم شجرتہا، کیا تم نے اس کا پیڑ اگایا ہے؟ ام نحن المنشئون، یا ہم ہی اگانے والے ہیں؟ نحن جعلناہا تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اسے جہنم کا یادگار بنایا
اور جنگل میں مسافروں کا فائدہ، فسبح بسم ربک العظیم، تو اے محبوب تم پاکی بولو اپنے عظمت والے رب کے نام کی۔ یہاں آگ کے بارے میں فرمایا، آگ جو ہے وہ ایک ایندھن کا ذریعہ ہے ہمارے لیے، اور آگ ہمارے کئی سارے معاملات کے اندر ہمیں استعمال کرنی پڑتی ہے، تو اس کی اللہ عز و جل نشانی بیان فرماتا ہے کہ یہ آگ بھی ہم نے ہی تمہیں عطا کی ہے۔ جس طرح بھی تم چاہے لکڑی سے آگ حاصل کرو، یا آج کے جو نئے ذرائع ہیں آگ حاصل کرنے کے، وہ لکڑی بھی اللہ نے ہی پیدا کی تھی۔ عرب کے اندر ایک لکڑی پائی جاتی تھی، ان دو لکڑیوں کو آپس میں گھستے تو اس سے آگ پیدا ہو جایا کرتی تھی، اور اللہ کی قدرت ایسی تھی کہ وہ لکڑیاں بالکل گیلی ہوتی تھیں، اتنی گیلی کہ پانی ٹپک رہا ہوتا تھا، لیکن قدرت الہی تھی کہ ان کو آپس میں رگڑا جاتا تو اس میں سے آگ نکلنا شروع ہو جاتی تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ آگ بھی ہم نے ہی پیدا کی ہے۔ پھر آگ کے فائدے بیان کیے کہ ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ یہ جہنم کی آگ کی یاد دلاتی ہے۔ یہ ہم نے لوگوں کی نصیحت کے لیے بنائی ہے کہ لوگ اس آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ کی طرف ان کی توجہ جائے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ تمہاری یہ جو دنیاوی آگ ہے یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 70واں حصہ، اور جہنم کی آگ اس آگ سے 69 حصے جو ہے وہ زیادہ بھاری ہے، اور حضور نے فرمایا اس کے ہر حصے میں اتنی گرمی ہے جتنی آج تمہاری آگ کے اندر گرمی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ کیوں بنائی؟ ایک تو جہنم کی آگ کی یاد دلاتی ہے، اور دوسرا ومتاع للمقوین، اور جنگل میں مسافروں کا فائدہ کرتی ہے کہ وہ آگ جلاتے ہیں، اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں، سردی کے وقت جو ہے وہ اس سے گرمی حاصل کرتے ہیں، اور اس پر جو ہے وہ اپنا کھانا وغیرہ پکاتے ہیں۔ یہ ساری نشانیاں بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے فسبح بسم ربک العظیم، تو اے محبوب اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو، عظمت والے رب کے نام کی جس نے تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت اس کا شکر ادا کرتے رہیں، کبھی اس کے شکر سے غافل نہ ہوں کہ جو اتنی نعمتیں عطا فرمائے اس کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ نیکی کا بدلہ ہمیشہ نیکی ہی ہوتا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ احسان کوئی کرے تو ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے سے برا سلوک کریں۔ تو اللہ کی نعمتیں ہیں ہم پر، تو بدلہ اس کا عبادت ہی ہونی چاہیے۔ بدلہ اس کا بدلہ نہیں دے سکتے ہم اس کی نعمتوں کا، بالکل ہم میں طاقت ہی نہیں ہے، لیکن وہ شکر یا وہ جو عبادت ہے اس کی فرما برداری ہے، اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں، ہر وقت اس کی فرما برداری میں رہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مال کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ مالک کریم جو درس ہوا اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا